الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ سید علی شاہ صاحب زیدہ شرفہ اور انہوں نے برادر اصغر سید روح الحسنین شاہ صاحب اللہ کریم حضور دی آل دے انہاں صاحبزادیاں نو رسول اللہ دے دین دی ٹھیک طرح خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں نو حاسداں دے حسد تو بچائے شریراں دے شر تو بچائے اور بد مذہباں دے شر تو بچائے عزیز من یاد رکھیے اگر ایک عالم یا پیر لین تو لے جائے تو وہ دے پیچھے ڈھیر سارے بندے لے جاندے لہذا جو جتنے بڑے عہدے تے ہوئے شیطان عہدے تے حملے بھی اتنے زیادہ اور بڑے کرتا ہے اور انہاں دی پروٹیکشن دی حفاظت دی ضرورت دوجیاں نالوں ہی زیادہ ہوتی ہے میں اپنے سارے دوستانوں
دعا دینا اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ عزیزم جاوید، میں پچھلے سال بھی تو آنے غالب دسیا ایک مزدور آدمی ہے اور سارا سال یہ بندہ محنت کرتا ہے اور اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے ایک محفل پاک دا اہتمام کرتا ہے۔ یہ علامت ہے اس گل کی کہ اگر رب تعالی دل وچ دین دا پیار ڈال دے وے تو کام کرن واسطے پیسہ رکاوٹ نہیں بنتا، اللہ انتظام و اہتمام فرما دیتے۔ یہ لوگاں دے کپڑے سی کے بھی اتنے کو پیسے اکٹھے کر ہی لیندا ہے کہ نعت خانہ ٹور بھی لیندا ہے، پیرا مولویاں ودیا بھی کر لیندا ہے، باقی سارے جڑے لوازمات نے وہ بھی پورے کر لیندا ہے تے اپنا گھر بھی چلا رہا ہے۔ اللہ اس دے ذوق وچ اور برکت فرمائے۔ میں ایک آیا مبارکہ اللہ دے قرآن دی پڑھی ہے، بڑی معروف آیت ہے، اس نو آیت مقالہ بھی کہندے ہیں، اور چونکہ سفر محرم دے مہینہ ہے تو یہی آیت میرے ذہن وچ ہے سی تے وہی میں پڑھی ہے، تو اس اعتبار نال چند گزارشات پیش کراں گا۔ میرے تو بعد شاہ صاحب بیان فرمان گے۔ آپ احباب یقیناً علماء نال سادات نال بڑی محبت کرتے ہو، تہاڈی محبت ہے اور بڑی اعلی ہے۔ جدوں کوئی بزرگ عالم ہوتا ہے پھر تسی اٹھ کے سارے اس کو ملتے ہو، محبت کرتے ہو، اچھا ہے، ملیا کرو۔ میں اس طرح بھیڑ بیچتے برسرے بازار ملنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ میرے نزدیک یہ محبت کوئی نہیں، یہ ایویں دھکے ہی نہیں۔ میں ایک دن دیاں تقریراں ہفتے میں چھڑ دی، سنڈے نو میں بالکل کدے نہیں جانا، اپنے گھر بیٹھا ہونا، صرف انہاں بندیاں دے انتظار وچ جڑے سن ملنا چاہتے، انہاں نسی آدھے نے لوگ سن ملن، واری نال سارے نو ملی دا ہے، ملنا تو پھر واری نال ہی نا، لیکن ملی دا ہے، بیٹھے ہونے ہاں، آدھے دوست اپنی گل بات کرتے ہیں، ملتے ہیں، جو کچھ ہوئے وہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ جڑا بندیاں نو آن جان لگیاں تسی دھکے دیندے ہو نا اور ملتے ہو، یہ محبت نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ یہ تہاڈا جوش ہوتا ہے یا تہاڈی عقیدت ہے، میں اس نو کوئی نام نہیں دے سکتا پیا۔ میں یہ آکھاں گا کہ اس طرح نہ ملیا کرو جس طرح تسی ملتے ہو۔ ملن واسطے اسی ایک جگہ شان اللہ دیتی ہے اور ملن دا ایک طریقہ ہے، وہ ملے تے بندہ انج نہ چلو کو 5 منٹ بندہ اپنی گل سنا لے، اگلے کو سن لے، سمجھ لے، تو اس طرح ملیا کرو، تانوں بھی پتہ لگے اسی ملے ہاں، تے سانوں بھی پتہ لگے کہ بندہ سانوں ملیا ہے۔ اے جڑا تسی 2-4 بندیاں دھکے دیتے، 2-4 کو دھکے لے، اے جڑا ملن ہے یہ کوئی ملن نہیں۔ جی اگلے بندے نو تکلیف دے کے ملیا تو پھر کی ملیا؟ ملیا تو تاں مزہ آتا ہے جی اگلے دا بھی ملنے تے دل ہوئے تھے، جی ایویں نہیں گل۔ سو یہ طریقہ چھوڑ دیو۔ میں ایک دن تقریر چھڑ دی تھی صرف سپیشل اس واسطے بھی یار بندیاں ملنا ہوں ہے تو کوئی دن تو پھر اتھی بھی گھر بہ جائیں، تو پھر میں اتوار نو گھر ہونا، جنہ ملنا ہوئے میرے بھائی بچے بزرگ آؤ، کوئی فیس نہیں ملن دی جی۔ جڑے بندے موٹر سائیکل تے ہوندے نے انہاں دا موٹر سائیکل حفاظت نال رکھنا بھی ساڈی ذمہ داری، انہاں دیاں جُتیاں بھی ساڈے بچے سنبھال دے نے، پھر جنہ ملنا ہوئے انہاں نوں ملاندے بھی نہیں۔
اس طرح کر کے ملو تاکہ سان پتہ لگے آ بندہ سان ملنا چاہتا ہے. ان بھی مذہب سن اے دکا شاہی چھڑ دو. درخواست اسی کردیا رانی ہے کدی تے مان نہیں جاؤ گے. ہاں جی عجیب بڑا حال ہے. پھر انہوں نے محبت ہی کہاں گے اور کی آخی شریکہ تے ساڈے نال کوئی بھی نہیں. محبت ہی نہیں باں پھد لینی ہے چھڑنی نہیں اسی اگاں جانا ہے انہاں پیچھے پھدی ہوئی بھائی جی ہوں چھڈ بھی دیو. وہ آندا ہے نہیں ہوں اسی آئیے مڑ کسی گل نال چھڑ تو تھوڑی رعایت کریا اللہ تعالیٰ برکت. دوسری یہ کہنا سی کہ جڑے زمیندار بندے ہو وہ اپنے مال وچوں عشر کڈیا کرو اور عشر نکال کے مدارس اہل سنت نو دیا کرو. جڑے تواڈے قریب مدرسے نے انہاں دے سکدے ہو تے انہاں دے دیو. تھوڑا جہا پد کر کے ساڈے مدرسے دینا چاہو تو تاں وی دیو لیکن دیو. مدارس اہل سنت نو جتھے جتھے بھی نے تہاڈی معاونت دی ضرورت ہے. اے نرسریاں نے جتھے علماء تیار ہوتے ہیں جتھے علماء کرام تعلیم حاصل کرتے ہیں تو علماء دین دی خدمت کرنا طلباء دی خدمت کرنا. میں رات نو بھی دعوت اسلامی دا ایک پروگرام سی دستار فضیلت دا اتھے گیا سا. اتھے بھی میں گل کی کہ جس بندے نو پرابلم ہے نا وہ آندا ہے کہ میں بڑیا ڈاکٹر کو گیا مین سمجھ نہیں آتی مین ہے کہ میری نیند نہیں آتی مین سکون نہیں آتا. میں اس نو ایک نسخہ دینا کہ گھروں کھانا پکا کے کسی مدرسے ٹر جائے گا کسی طالب علم نو نال با کے کھانا کھوایا کرو. ایک راتی پھر انج کر کے سمیا جے بلا تو سکون آیا ہے چین آیا ہے یا نہیں آیا. پھر تسی میں دسنا ہے بھئی کوئی نہیں سواد آیا فرق کوئی نہیں پیا. میں یقین کامل ہے تو ان فرق پہ جائے گا. اے اللہ دے مہمان نے جدوں دین دا طالب علم ٹردا ہے نا تے حضور فرماندے ہیں کہ فرشتے انہاں دے قدماں وچ پر بچھاندے نے. اور بھئی رتبہ تے تساں آپ سمجھنا ہے جنہاں دے قدماں وچ فرشتے پر بچھاندے نے پتہ نہیں وہ لوگ کتنے عظیم ہیں. تے جو انہاں نسی کھانا کھوائیے تے رب کتنا راضی ہو سی. حضور کتنے راضی ہو سن. سو بھائی جڑے صاحب مال ہو اپنے مال وچوں خرچ الگ کر کے تو مدارس اہل سنت وچ جمع کروایا کرو. اسی انگریزی سکولاں وچ بچے پڑھانے ہاں اتے بڑی بھاری فیس ہے. 40-40 ہزار روپیہ ایک سیمسٹر دی فیس 50-50 لاکھ روپیہ سیمسٹر دی فیس دینے ہیں کہ ساڈے بچے انگریزی پڑھ رہے ہیں. تو مدارس میں ٹوٹل تعلیم فری ہے کھانا فری ہے. اسی صرف یہ آنے کہ سن بچے دے جاؤ اور سن بچے وہ بندے دیندے نے جڑے خرچہ نہیں کر سکتے. سن پتہ لگ جاتا ہے بھائی انہاں کو خرچہ نہیں ہوتا تے ساڈے کو لے آئے. اسی رب دا شکر ادا کرنے ہاں بکنان غریب رکھنے چ بھی تیریاں کئی حکمتاں ہوندیاں. یا بندے کروڑ پتی ہوندے تے نہ اپنے بال مدرسے کوئی نہ دینے تو یہ خالی پے ہونے ہیں. تیرے انہاں مالی اعتبار نال کمزور رکھنے چ اللہ دا دین مضبوط ہوندا جاندا ہے. 99% بچے غریباں دے آندے نے کوئی 1% آندا ہے جڑے شوق تو گھر والے آندے نے کہ ساڈا بچہ حافظ قرآن ہو جائے یا کھاندے پیندے ہوندے نے یا کوئی پیراں دے صاحبزادے ہوندے نے یا میاںیاں دے چھور ہوندے نے چلو انہاں نگاں پڑھاؤ وچوں سیٹ سنبھال لیں.
تو زیادہ لوگ اتنے طلبا جڑے وہ غریب اور نادار ہوتے ہیں. تو اب سب دی ذمہ داری ہے کہ مدارس کے اندر معاونت کرو. سڈے کول بچے آتے نے داخل ہونے واسطے بچیاں دا تو ایسا ماحول ہے جی نہیں بنیا لیکن بچیاں دا ماحول ہے کہ اسی انہوں نے داخلے تو منع کرتے ہیں. سارے کول اتنی جگہ نہیں گنجائش نہیں. تو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ اسی بندے نہ دین پڑھاؤ جو پڑھانا چاہتے ہیں تو سارے کول تھان نہیں. تو وہ واسطے آپ سب کی معاونت کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ تو زیادہ بچیاں کی تعلیم ممکن ہو سکے. امید ہے کہ آپ سارے سنگی اس چیز نو قابل توجہ سمجھو گے اور یہ طرف غور فرماؤ گے. میرا رب آپ سب سے راضی ہو جائے اور میرا رب آپ پہ کرم فرما دے. انشاءاللہ ساڈا ارادہ ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. میرا رب اپنے دین تک خود ذمہ دار ہے. اللہ اسباب پیدا کرتا ہے. اللہ کئی بندیاں دے دلاں وچ گلاں ڈال دیندا ہے. سنتے سارے ہی نہیں, کئیاں تے اثر نہیں ہوندا. جنہاں نوں وہ پسند کرتا ہے انہاں نوں اثر ڈال دیندا ہے کہ دیا کرو. وہ لوگ سن دن میں پتہ ہے انہوں کا کہ لو جی ہے ساڈے لوگ مدرسے کا حصہ ہے پہلے لوگ پھر اللہ پاک کرتا ہے تو وہ دین دا کم چل کے. خیر دو گلاں ہو گئی ہیں. ہن تیسری گل کریے. جدو میں نوجوانوں محفل وچ بہنا تے مینوں اطمینان ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ ساری نوجوان نسل اجے دین دا ذوق رکھتی, اجے انہاں دے دل وچ دین دی محبت ہے, اجے انہاں دے اندروں دین ختم نہیں ہویا. حالانکہ زور سارا جواناں تے لایا گیا ہے لیکن اجے بھی حضور دے غلاماں اپنی جوانیاں حضور واسطے وقف کی ہوئی. دیکھو یہ گن لو تسی زیادہ تعداد نوجوان جڑے محفل میں بیٹھے. تو میں اس گل تے بڑی پھر مسرت اور قلبی اطمینان محسوس کرنا کہ اجے اللہ دا بڑا کرم ہے. اہل سنت و جماعت نو اللہ نے بڑی ترقی عطا فرمائی, بڑی خیر ہے. بس تھوڑی جی نوجوانوں نو ضرورت ہے اس امر دی کہ علماء دے بیانات نو سنیا کرو. علماء بھی او جڑے صحیح العقیدہ علماء نے, صحیح العقیدہ علماء دی گفتگو نو سنیا کرو اور علماء کرام دے دسے ہوئے طریقیاں تے چلن دی کوشش کریا کرو. متوجہ ہو گئے ہو جی؟ لو پھر میں ہوں اپنی گفتگو شروع کرنا, آپ میرے دھیان رکھنا. اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا. میں تو ایک اور گل دسنی سی کہ میں وابیاں تے شیعاں میں مل لینا. اگر انہوں نے میں ملنا ہوگا نا میں انہوں تو بھی نفرت نہیں کرتا, مل لینا. وہ اس تو میں مل لینا بھائی جب میرے کو کسی آنا ہی نہیں تو وہ سیکھنا کیوں ہے. ڈاکٹر نو سارے مریضاں نے ملنا چاہیے نہ گلے جو دی اپنی مرضی ہے, اللہ سونے دی مرضی ہے. میں تو نہیں آخنا چاہیے با جڑا فلانا مریض ہے وہ نہ آئے تو فلانا مریض آ جائے. نہیں بھائی میں تے ہاسپٹل دا بوا کھول چھڑیا ہے سارے آ جائے. میں گولی ٹیکا جڑا ہویا وہ سارے دے سا کو بلینا رب ہے.
سو سارے بچے آؤ میرے کو آویا کرو، شیعہ بھی آویا کرو، سنی بھی آویا کرو، دیوبندی بھی آویا کرو، اہل حدیث بھی آویا کرو، من ملیا کرو، بیٹھیا کرو، ویکھیا کرو بھئی یہ پیر کی ہوندے نے۔ سن تے بندے دس دین بھئی یہ پیر بڑے خطرناک ہوندے نے، انہاں تو بچنا چاہیے۔ تے چلو اسی خود ویکھیے تے صحیح بھئی ہوندے کیویں دن سنیاں دے پیر تے کرتے کی نے؟ انہاں کول کی شے سودا چھپا کے تا او ویچے جیڑا سودا نکلی ہوئے۔ ساڈا تے سودا پئی کھڑا ہے، اسی تے اوپن رکھیا ہے باہر، پئی جنہ ویکھنا ہے آ جاؤ، ویکھو، بیٹھو، ملو، کھاؤ پیو، بیٹھو۔ سیدہ زہرا پاک دا ویڑا ہے، جس آنا ہوئے بی بی پاک اللہ ساریاں نو اجازت ہے، جڑے انہاں دے باپا دا کلمہ پڑھن والے آؤ۔ اسی تے بی بی پاک دے نوکر بن کے اوتھے بیٹھے ہاں، جڑا آ جائے اودی نوکری دینی۔ ہاں جی، جڑا اندر وڑیا ہوئے اسا نوکری دے۔ ہدایت میں نہیں دیندا، ہدایت اللہ دیندا ہے۔ میرا کام میں کوشش کرنی۔ سو میں یہ بھی آنا میرے بچیاں کہ جس بندے تواڈے تو نفرت اوتھے کسے بھی کیتی وہ میری ذمہ داری سارے آپیا کرو، سارے نہ کہہ کرو جڑے ساڈے کول ایتھے پیر نے وہ سارے اندر داخل ہون دیندے نہ جاؤ۔ دیکھیے اوتھے سنیا بڑی مسجد بنائی نے، تو مسجد بھی سارے آل سنیے رل کے بنائیے تے ویسے وہ صرف سنیاں دی پیسہ لگا ہی ایک حقیقت ہے۔ دوجے سن مڑ پیر بندے جو نہیں انہاں سن کیا دینے، کوئی سمجھ نہیں آئی گل۔ جدو دوجے سن پیر ہی نہیں مندے تو انہاں سن پیسے کیے دینے، جڑے سن مندے مڑ سن کچھ وانی دتی تو نہیں دتی۔ جڑے دیوبندی بھائی نے وہ تے پیراں نو اونج کو مڈو مندے ہی نہیں، تے جڑے دوجے شیعہ بیلی نے انہاں دی کربلا پورا اورا کسے سید تے اکھ ٹھارتی ہے، رہ جائے کہ سن مڑ سنی مندے۔ ہاں جی، وہی سن کچھ آ رہے دن دن وہ جڑے دن دن اسی جتھے لائے نو ویکھ لو جا کے بھئی چلو ضائع نہیں کیتے لا لو چھڑا۔ جی سمجھ آئیے؟ تو سن سنی مندے نے، اس تو اسی بھی سنیاں نو ہی مننے ہاں باڑا۔ مڑی آندے ہو نا میں پیار نو پیار ہوتا ہے، محبت نو محبت ہوندی ہے۔ یہ سنی کملے ساڈے نال اجے 14ویں صدی وچ بھی محبت کردے تے اسی مڑ انہاں نال کرن تے مجبور ہونے ہاں۔ چلو یار یہ صرف تھان نہیں ہے، آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی، اسی بھی پھر انہاں نال کرنا۔ وہ دوجیاں تو ہی نفرت نہیں کرتے، انہاں بھی دعوت میں خود اعلان پیا کرنا بس سارے آویا کرو، میرے کول بویا کرو، میرے کول بیٹھ کے ویکھیا کرو، جائزہ لیا کرو، تنقیدی نظر نال ویکھیا کرو، نقص کڈن دی نیت تے ویکھ لیا کرو، پر ویکھیے تے صحیح کرتے کی۔ ہو سکتا ہے نقص ویدیا ویدی تھان کوئی خوبی بھی آ جائے، ہو سکتا ہے یار کسی جگہ تے پردہ اٹھا کے حقیقت بھی کھا چھڈے تھانوں، تو جدو چاہے گا حقیقت بھی کھا دے گا۔ بیٹا نفرت نال دین نہیں پھیلدا، پتر محبت نال پھیلدا ہے۔ تو درویش دی بارگاہ وچ ساریاں نو آن دی چھٹی ہوتی ہے، آؤ تاکہ اللہ کریم تو درویشاں دے قریب کر دے گا۔ حضور سرکار مسجد وچ تشریف فرما سن، جو اطلاع آئی کہ نجران دے عیسائی آپ کو ملنا چاہتے ہیں، حضور فرمایا مسجد وچ لے آؤ، انہاں دا خیمہ لگایا، مسجد وچ بہا دیتا، کھانا کھلایا، اچھا کھانا کھلایا حضور نے، تے انہاں نو فرمایا کہ جدے تہاڈا قبلہ ہے اوتے منہ کر کے اپنی عبادت کر لو، کر لئی انہاں۔ توجہ ہے جی بھائی دوستو، اے حضور نے نا اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن رحمت مومنہ واسطے، قرآن بھی ہے رحمت لیکن ہے کنہ واسطے؟ مومنہ واسطے۔ قرآن رحمت ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے نبی دی بارے فرمایا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
جڑے نبی دا کلمہ نہیں پڑھتے نبی انہاں واسطے بھی رحمت ہے، میرے حضور کافراں واسطے بھی رحمت ہے جی۔ حضور رحمت للعالمین نے سرکار نے فرمایا بھائی آؤ کدے آئے، انہاں کہ جی اسی مسئلہ کوئی پیش کرنے نے، حضور نے فرمایا کی؟ انہاں کہ بھائی اسی حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا مننے ہاں، تسی کیوں نو مننے؟ فرمایا قرآن آندا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ دا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسے دا بیٹا ہے۔ تو جدو اللہ خود نے فرما دیتا ہے تو اسی حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا نہیں نبی مننے ہیں۔ انہاں کہا جی تے پھر حضرت عیسیٰ دے تے باپ کوئی نہیں، انہاں دا باپ اللہ ہے۔ حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام دا باپ بھی کوئی نہیں، پھر ایک قانون تہاڈا ہوئے تو پھر تے حضرت آدم بھی اللہ دے بیٹے۔ انہاں کہا پھر تسی ساڈے نال مباہلہ کر لو، مناظرے نال گل نہیں مکتی پئی۔ مباہلہ کی؟ مباہلہ اے وے بھئی اسی بھی پیڑ وچ آ جانے ہاں، تسی بھی میدان وچ آ جاؤ، تو اللہ کے دعا کرنے ہاں جڑا گھر جھوٹا ہوئے وہ ہلاک ہو جائے، وہ تے اللہ دی لعنت ہو جائے۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا، اللہ فرماندا ہے فقل تعالو، کہ سونے انہاں نہ آکھو آ جان، ندعو ابناءنا، پر کلیاں نہیں ہونا، میں اپنے پتر نال لیاونے تسی اپنے پتر نال لیاونے، ندعو ابناءنا و ابناءکم، تسی اپنے بیٹے لیاونے میں اپنے بیٹے لیاونے۔ جس وقت آیت نازل ہوئی ہے اس لئے ہجرت دا 10واں سال سی، ہجرت دا 10واں سال، ہجرت دے 10ویں سال اے آیت آئی ہے، اور جدو آیت خالق نے کلی ہے، میرے رب نو پتہ ہے میرے نبی دے 3 پتر نے اور 3 فوت ہو چکے، اللہ بھی جاندہ ہے حضور بھی جاندے ہیں، تاریخ حدیث ہر چیز شاہد ہے۔ اللہ نے حضور نو کتنے بیٹے دیتے سن؟ 3، وہ 3 بیٹے حضور دے فوت ہو گئے، لیکن اللہ فرماندا ہے تسی آکھو میں بیٹے لے ہونے تھے۔ ہن دنیا حیران ہو گئی بھئی بیٹے تے ہیں کوئی نہ تے لیونا کنہاں نو؟ لیکن جدو مبالہ آیا نا تو راز کھلیا، حضور نے ایک لیا حسن نو اور ایک لیا حسین نو۔ بیٹا سبحان اللہ دی، میں تواڈے کولوں ڈیمانڈ نہیں کردا، غور دی تے سوچن دی ڈیمانڈ کرنا۔ 3 بیٹے حضور دے فوت ہو گئے، حضور نے انہاں حسن اور حسین پاک نو لیا، عورتاں چ بی بی فاطمہ پاک نو لیا۔ حضور دیاں بیٹیاں 4 نے، مبالے وچ ایک نے، جنوں سمجھ آ جائے وہ دے واسطے گل ہے۔ بندے آندے نے بج بیٹیاں 4 آئیاں تے مبالے وچ کیوں آئیاں، مبالے وچ ایک بیٹی کیوں ہے؟ سو میں اپنے بچیاں سمجھا رہا ہوں پتر تے حضور دے 3 ہور بھی نے، وہ مبالے وچ کیوں نہیں؟ ایک بیٹے نے حضور دے قاسم، ایک بیٹے نے حضور دے عبداللہ، ایک بیٹے نے حضور سرکار دے ابراہیم، 3 پتر نے، 3 تو ایک بھی مبالے چ نہیں۔ پھر پتر ہیں یا نہیں؟ یہ مطلب ہے پامیں مبالے چ نہیں آئے اسی پتر مننے ہاں، حضور دے صاحبزادے حضور دے بیٹے مننے ہاں، حالانکہ مبالے وچ نہیں آئے۔ تو جویں بیٹے مبالے وچ نہیں آئے تے تسی بیٹے مندے ہو، ایویں بیٹیاں بھی مبالے وچ نہیں آئیاں، لیکن بیٹیاں منو۔
ریزن دو پاسے کوئی بیٹے بھی فوت ہو چکے سن رسول اللہ دے اور بیٹیاں دا بھی وصال ہو گیا سی، اس واسطے نہ بیٹے آئے نے نہ بیٹیاں آئیاں، بیٹیاں دی جگہ تے حسن تے حسین آئے، بیٹیاں دی جگہ تے فاطمہ زہرا آئیاں۔ تھوڑا جہا اور تین چیزاں، بیٹے، عورتاں اور جان، علی، فاطمہ اور حسنین۔ علی پاک دے ترائے برا اور نے، فاطمہ پاک دے ترائے برا اور نے، ترائے بہنا اور نے، حسن اور حسین دے ماموں ترائے نے، علی دے برا ترائے نے، فاطمہ دیاں بہنا ترائے نے۔ نہ حسن حسین دے ماموں آئے نے یعنی رسول اللہ دے بیٹے، نہ علی دے تراوے برا آئے نے، نہ زہرا پاک دیاں تراوے بہنا آئیاں۔ ہوں آئیاں نہیں، نہ برا آئے نے، نہ ماموں آئے نے، نہ بہنا آئیاں نے، لیکن انکار صرف بہنا دا کیوں؟ حالانکہ مبالے وچ نہیں آئے، علی پاک دے ترائے برا مبالے وچ نہیں آئے، لیکن اسی مننے ہاں برا ترائے ہو رہے ہیں۔ حضور دے ترائے بیٹے مبالے وچ نہیں آئے، اسی مننے ہاں بیٹیاں ہو رہے ہیں، بیٹے ہو رہے ہیں، ترائے نے نہیں آئے لیکن بیٹے ہیں۔ لیکن یہ تو فاطمہ زہرا دیاں بہناں دی گل آوے او تو بندے نہیں منتے۔ اصل یہ بھی ہمیں رمز ہی ہے، یہ من لین نا میں بیٹیاں چار نے اسی من لئیے تے پھر سنے بھی مننا پوندا ہے جنہاں نو حضور نے وہ بیٹیاں دیتیاں نے انہاں نو بھی منو۔ تو بندے آندے نے مقدمے نو مڈوں پاؤ۔ تو میرا تے کوئی نہیں جھگڑا بھائی، جڑا نہیں مندا وہ اپنی قبر چوس جا کے جواب آپ دینا ہے، میں کو دینا ہے؟ میں نہیں دینا کسی دا جواب، میں اپنا جواب دینا ہے۔ میرے تو پوچھا گیا بھی تو کیوں مننا ہے چار، تو میں قرآن کھول کے آکھنا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ قرآن آندا بیٹیاں نے، میں تاں بیٹیاں آندا رہا۔ سویں تے بھئی قرآن پڑھیا ہے، یہ ساکھے ایک کی وہ جواب خود دے گا، میں چار دا جواب تو انداز چھڑیا ہے، میں قرآن دی آیت پڑھ کے جواب دینا۔ فرمایا بیٹے لے آؤ، نہ دو اپنا انا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، وہ ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لانا۔ لیکن بیٹے حضور دے فوت ہو گئے۔ سوال ہے اللہ حضور نو بیٹے دیتے جو نے فوت کیوں ہو گئے؟ توجہ ہے ذرا، وہ بیٹے اللہ دیتے جو نے تے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے تے قادر ہے۔ ہن 15ویں صدی دے پیر بھی اجے بھوکا مارن تے اللہ پتر دے چھڑدا ہے۔ تو سلطان الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، باعث تکوین کائنات، رب دا لاڈلا محبوب جی دے صدقے اللہ کائنات بنائیے، انہوں نے اللہ پتر دے کے بالغ کیوں نہیں ہون دیتے؟ اللہ پتر دیتے نو وڈے ہوندے، جوان ہوندے، حضور دی نسل چلدی، حضور دے پتر اللہ جوان کیوں نہیں ہون دیتے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میں کسی مرد دا باپ حضور نو نہیں بنایا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ فرمایا جی میں نبی دا پتر ہوئے، حضرت ابراہیم دا بیٹا اسحاق تے نبی ہوئے، اسحاق دے بیٹے یعقوب نبی ہون، حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف نبی ہون، تے میرے نبی دا پتر نبی نہ ہوئے، اے من گوارا نہ کھاندا، تے مالکہ بنا چھڑ دو۔ فرمایا اے تے دنیا نے دسنا ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، من محمد عربی تو بعد تے محمد دا پتر بھی نبی نہیں وارا کھاندا، اور کوئی کیویں نبی ہو سکتا ہے؟ نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھائی سنے ہو سمجھ آئی؟ اللہ نے
اعلان فرما دیتا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میں محمد کریم تے نبوت دے سلسلہ نو اختتام پذیر کر دیتا ہے۔ حضور نبیاں دے خاتم نے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے حضور تے نبوت دا دروازہ ہی بند کر چھڑیا۔ جدو خالق نے اور بنایا ہی نہیں تے بھائی نبی بن کیویں سکتا ہے؟ سو اے میرے دوستو، اے میرے عزیزو، یاد رکھیے حضور تو بعد تے حضور دا پتر بھی اللہ نبی وارا نہیں، اور کوئی کیویں میرے محبوب نبی تو بعد نبوت دا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جس بھی کیتا ہے وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ سو میرے دوستو اور عزیزو، اس وقت اہل سنت دے نوجواناں نو اس عقیدے تے پختگی دی بڑی ضرورت ہے کہ سادہ ختم نبوت دے اتے مکمل اور پکا اور پختہ یقین ہوگا۔ اے ساڈے علاقے وچ تے اجے وبا کاٹے، لیکن تھوڑا جہا اینج آگاں ٹر جائیے نا تو یہ بڑا خطرناک ماحول ہے۔ لوگ ویندن جیڑی شے کسی نو پسند ہوئے ان او شے ہی دے چھڑ دین، جن لڑکی پسند ہوئے ان لڑکی دین دے، جن ویزا پسند ہوئے ان ویزا دین دے، جن دولت پسند ہوئے ان دولت دین دین، جن نوکری پسند ہوئے ان نوکری دین دین، تے صرف گل اکو منوائیں دین، صرف اے آخ محمد کریم تو بعد بھی نبی ہو سکتا ہے۔ لیکن جڑے حضور دے عاشق نے، رسول اللہ سرکار دے دیوانے نے، انہاں یہ گلاں سنیا کدی نہیں منی۔ سمجھ آ گئی کہ نا؟ دنیا ساری دی ترغیبات بھی ایک پاسے رکھیاں جان اور ایک پاسے عقیدہ رکھیا جائے۔ پتر ساری دنیا ٹر دیے تے ٹر جائے، اپنا عقیدہ نہ بدلی۔ اے فقیر دا درویش دا توان سبق ہے، ان یاد رکھنا کدی بھی عقیدہ نہ بدلیا ہے۔ دنیا ساری ایدو ایدے ہو جائے، اور اے صرف یہ نہیں بھائی مردیاں دے بارے اور کسی جگہ تو یہ آفر آبے با تھوڑا جہا سجے کھبے ہو جاؤ نہ اپنی تھان تے پتر پکے رہا جائے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے قرآن نے کیا حسین بات کی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اے قرآن مجید کا بڑا خوبصورت انداز ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہاں آکھیا رب اللہ ہے، پھر جنہاں آکھیا نہیں ثم استقاموا، موڑ اس گالتے کھڑے رہ کیونکہ یہ دینا کہہ دینا نہیں نا بھائی کہہ دیتے اللہ ایک کے مڑ ڈول گیا نا، کمال مڑتا ہے با آگ کے کھلا روے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة۔ اللہ فرماندن جڑا کھڑا رہا جنت دی بشارت میں انہاں نوں ہی دینی۔ ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، اے ایمان والےو پکے رہا جے، پختہ رہا جے تے کھڑے رہا جے، ویزے تے نہ ڈولیا جے، کسی اور حسین ترغیب دے جال وچ نہ پھسیا جے، آمینہ دلال نال پکی وفاداری رکھیا جے، اے عقیدہ رکھیا جے کہ جس دل اندے عشق سماڑا تے اونے نہیں مڑ جانا، پاوے
اچھ رکھنی ہے نا پاویں سونے ملن ہزار تے اسی یار وٹانا پاویں دنیا جتنا زور پی لائے بیٹا پھر رسول اللہ نال وفاداری نہ چھڑیا جائے حضور نال وفاداری نہیں نہ چھڈو گے اے ویزے دنیا دے نہیں یہ جڑے حضور نو وفا چھڈ کے ویزا ملنا ہے وہ دوزخ دا ویزا ہے حضور نال وفا نہ چھڑیا جے حضور سرکار نال عقیدت نہ چھڑیا جے اے اہل سنت و جماعت اپنا عقیدہ نہ چھڑیا جے پتر اپنے عقیدے تے پکے رہیا جے جڑا پکا رہے گا انعام پائے گا دنیا تے چند تیاڑیاں دی اللہ والے ہو اکھ نوٹن دی دلے وفاداراں واسطے جنت دے دروازے کھول جانے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے وفاداراں نو گل سنائی ہے فرماندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے پاویں سونے ملن ہزار کربلا دا میدان ہے کربلا دا میدان ہے شمر میدان کربلا وچ آ کے کھڑا ہویا اور اس نے کہا کہ میں عباس نال گل کرنا حضرت عباس علمدار جناب حضرت عباس تشریف لائے تو شمر نے اپنی جیب وچوں امان نامہ کٹیا ایک کاغذ تے لکھیا ہویا کہ عباس تے اودیاں براواں نو امان نے شرط ایک تے حسین چھڈ دے کہ حسین نو چھڈ دیو میرے ال آ جاؤ یزید بن تن ٹھنڈا پانی ملے گا تن خیمے ملن گے چھاواں ملن گیاں تن جاواں ملن گیاں تن دولت ملے گی تن مال ملے گی ہر شے ملے گی اے حسین دا ساتھ چھڑ دیو واہ عباس تو دنیا سکھا چھڑیا ہے کہ حضور دی غلامی تے حضور دی آل دی غلامی کیویں کرنی مولا عباس فرماندے نے شمر اگر میرے مولا حسین نے مینو جنگ دی اجازت دیتی ہوندی نا تے اج ایتھوں زندہ واپس نہ جاندوں لیکن اجے سائیاں جنگ کرن دی اجازت نہیں دیتی جا ٹر جا عباس حسینی ہے قیامت تک حسینی رہے گا عباس پاک نے سن وفاداری سکھائیے بجی دے نال لائیے مڑ توڑ نبھائیے ہوں حضور دا کلمہ جو پڑھ لیا کیا پڑھنا ہے کسی اور نبی دا میں تے نبی آندا ہی نہیں دجال نے نبی تے انہاں آکھنا ہی نہیں چاہیے نعوذ باللہ نبی کو کتھوں نے جھوٹے جو ہوئے کوڑے ہوئے لیکن ختم نبوت دا عقیدہ عقائد اسلامیہ دی اساس ہے اے او عقیدہ ہے جدے اوتے نبی پاک سرکار دے صحابہ نے اپنی جاناں قربان کیتیاں یہ بنیاد صدیق اکبر نے رکھی ہے ختم نبوت دے پہلے مجاہد کا نام ابو بکر صدیق ہے یہ بنیاد صدیق اکبر نے رکھی ہے کیونکہ سب تو زیادہ نبوت دے دعوے دار صدیق اکبر دے دور وچ پیدا ہوئے تے صدیق اکبر نے اللہ دے فضل نال اکھ لوٹن تو پہلا ساریاں دا صفایا کرتا ہے خالد بن ولید دی تلوار چلی اور جتنے جھوٹے مدعی نبوت سن ساریاں دے کڑاکے کٹ دی گئی جی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے حضور نے فرمایا الخالد سیف من سیوف اللہ خالد اللہ دیاں تلواراں چوں ایک تلوار دا نام ہے
پورے جزیرۃ العرب کے اندر جتنے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیتا سی، صدیق اکبر نے انہاں اتے حضرت خالد بن ولید نو مسلط کیتا ہے، اور خالد بن ولید نے سارے دیا دوڑاں وڈ کے رسول اللہ دے دین نو مڑ اسی طرح پورے عرب وچ کاربند کر دیا۔ سو صحابہ کرام صدیق اکبر، حالانکہ وہ دور اتنا نازک سی کہ اس وقت بڑا نازک مرحلہ تھی رسول اللہ دا ہونی وصال ہویا سی تے پورے عرب وچ فتنہ ارتداد پھیل گیا، نویں نویں لوگ ایدے نبی بن گئے۔ تو یہ دسیا گیا کہ اس ویلے زکات لینا لے تو زکات نہ لو، جہاد نہ کرو، لیکن صدیق اکبر استقامت دا کوہ گراں، فرمایا جڑا حضور دے ویلے ایک رسی بھی دیندا سی میں چھڈنی نہیں، جس نہ دیتی میں لڑاں گا۔ جتنے میرے نبی تو بعد نبوت دے دعوے دار نے میں سارے نال لڑاں گا۔ صدیق اکبر سارے نال لڑے۔ بندے تے جے نکیاں نکیاں رولیاں چ پے نبو باغ تے فلانا تے فلانا، وہ بچے ہوئے جے کی انہاں گلاں چ پینا جے۔ صدیق اکبر سرکار تے وہ شخصیت نے جنہاں رسول اللہ دے دین نو تھمی لا کے کھڑیا کر چھڑیا سی۔ پہلا مجاہد رسول اللہ دے پاک دین دا صدیق اکبر ہے جے ختم نبوت دے عقیدے اتے جنگ کی تھی اور ختم نبوت دے منکرین نہ لڑے نے جناب صدیق اکبر۔ سو بھائی جس ختم نبوت دا کام کرنا ہے انہوں پہلا صدیق اکبر نو مننا پاؤنا، جدو صدیق اکبر نو مننے گا پھر ختم نبوت دا عقیدہ سمجھ جائے گا۔ تے جنی دیر تک بندے دا ختم نبوت تے پختہ تے پکا یقین کامل نہ ہوئے، بندہ مومن تے ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا وہ ہو جائے گا، وہ ہوئے گا جدا ختم نبوت تے پکا اور پختہ یقین کامل ہوئے گا۔ اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، اللہ تواڈے تے اور میرے تے راضی ہوئے، اور میرا رب ساڈے تے راضی ہے۔ اللہ نے اہل سنت وچ رکھیا ہے، حضور دی آل دا نوکر رکھیا ہے، حضور دے صحابہ دا تابعدار رکھیا ہے، اور ختم نبوت تے پختہ یقین کرنے والا بنا کے رکھیا ہے۔ دعا کریا کرو اللہ سن ختم نبوت دے عقیدے تے پہرا دین دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا آؤ، حضور نے علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، فاطمہ زہرا پاک انہاں نال لے لیا، تے جدو چلے نا اگے انہوں نجران دے عیسائی بھی آئے سن، انہوں جدو ویکھیا کہ 5 تن پاک آ رہے، 5 تن پاک آ رہے، تو جڑا انہوں دا ساریاں تو بڑا سی نا عاقب مسیح، انہوں نے کہا بھئی عیسائیو اے جڑے 5 تن پاک آ رہے نہیں نہ لڑیا جے۔ انہوں نے کہا بھئی کرو تے تو اسے واسطے لے آندا ہے، ہن کیوں آنا نہ لڑیے؟ اس نے کہا جڑا انہاں دے چہرے چوں 5 نور نکل گیا آسمان وال جا رہے ہیں، میرا عقیدہ ہے جے دعا کرن تے اللہ پہاڑ نو ایتھے اٹھا کے اوتھے رکھ دے۔ ویسے اللہ سونے دی اپنی مرضی ہے، اس دی منشا ہے، جس کلمہ نہ پڑھیا ان نور وکھا چھڑیا۔ اے جڑے کربلا وچ سجدہ نہ لڑن آیا ہے، یہ کلمہ پڑھ دیا ہے پر رب نور نہیں وکھایا۔ یہ مطلب ہے کئیاں کلمہ پڑھن والےاں نو نور نظر نہیں آتا، تے کئی کلمہ پڑھن تو بغیر بھی حضور دی آل دا نور ویکھ گیا ہے۔ میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا بولے دیا فرماتے تو ہے نے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا، مل کے کہیے ذرا ملا جائے تو ہے نے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا
سبب ہے گھرانہ نور کا. اللہ رب واجبہ بابا جی تو اللہ سلامت رکھے. اگر عقیدے دے اندر توازن اس طرح برقرار رکھو گے تو انشاءاللہ پل صراط تے ڈولنا ہو سی جی دا توازن برقرار نہیں. گل دی سمجھ آئی؟ توازن ڈول جائے نا بریک جگہ تو پھر بندہ ڈگ جاتا ہے. تو پل صراط وال تو بھی زیادہ بریک اندر اتنے توازن تاں برقرار رہنا ہے جی دونوں پاسوں ایک پاسے آل ہوئی تو ایک پاسے صحابہ ہوئے. جی نے دونوں پاسوں تھام کے رکھیا توازن برقرار رہا پار لگ جائے. اللہ سونا اپنے عزیزم جوید دے والدہ صاحب جنت عطا فرمائے. اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے. آپ سب کی حاضری بھی قبول. میرے تو بعد قبلہ شاہ صاحب کا بیان ہونا ہے. آپ سب آپ بیٹھنا. میں بڑی تانوں ہمبل ریکویسٹ کی ہے کہ میں سونے آئے تو لنگ جان. امید ہے بھی تسی ہن میری گل مان لو گے تے تواڈے تو اسی قربان ہاں جڑے بھائی تشریف لے ہو محبت والے ہو پیار والے. اللہ تواڈے تے راضی ہوئے.